نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں باب نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع و خضوع۔ نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے۔ آقا کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی آڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات اس بارے میں وارد ہے جو میرے ایک دوسرے رسالہ فضائل نماز میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ فائدہ: آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میری خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے کہ چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنے روئے حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہوں بھی تو مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان فی خلق السماوات والارض، آل عمران کا آخری رکوع۔ یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت میں 6 پارے پڑھنا۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ پڑھتے جاتے تھے۔ پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی۔ اور اسی طرح ایک رکعت میں ایک سورت پڑھتے رہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھیں۔ فائدہ: ان 4 سورتوں کے سوا 6 پارے، ان 4 سورتوں کے سوا 6 پارے ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعت میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ 3 سورتیں پڑھیں جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اللہم ارزقنی اتباعہ، آمین۔ بزرگان محترم، آج کی مجلس میں، یعنی جو بدھ کے دن ہوتی ہے، بدھ کی رات میں انگریزی اعتبار سے، تو ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اسماء حسنہ کا۔ سعد اللہ صاحب، امتیاز بھائی، یہ لوگ نئے ہیں، ابھی جڑے ہیں، اس لیے ذرا میں وضاحت کر دوں کہ بدھ کے دن کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، تو اس کے کچھ خواص، کچھ برکات اور تاثیر اس کو ذکر کرنا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی یاد کر لے، زبانی یاد کر لے، حفظ کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ 99
اسما مئة غیر واحد من احصاها دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک کم 100 نام ہے، یعنی 99 نیمز۔ ویسے تو یاد رکھے اللہ تعالی کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 3 باتیں یاد رکھے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذات یعنی ریئل نیم وہ ایک ہی ہے، ریئل نیم، اور وہ ہے اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ریئل نیم ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنی کتنے ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں جو کنز العمال میں ہے اس سے اشارہ ملتا ہے، ذکر کیا ہے، تو یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے نیم ہیں۔ اللہ تعالی خالق و مالک ہے۔ جب زمین پر درخت کتنے ہیں اسے کوئی گن نہیں سکتا، آسمان میں تارے کتنے ہیں اسے کوئی گن نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام بھی اسی طرح انگنت ہے۔ لیکن تیسری بات کہ جو روایت، جو الفاظ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے، اس میں ایک ساتھ 99 نیم کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نیم۔ یہ سب صفاتی نام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ صفاتی نام۔ تو ریئل نیم وہ تو ہے اللہ، اور صفاتی نیم وہ انگنت ہے۔ اور ایک روایت میں جو ابھی ذکر کی وہ 99 نیم آئے ہیں تو وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ جو مسلمان اس کو یاد کر لے گا، زبانی یاد کرے گا، سمجھ کر اس کا معنی اور میننگ سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میننگ کے ساتھ کیوں؟ ہر نام کا میننگ ہوگا تو میں اور آپ جس نے اس نام کو زبانی میننگ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ یاد کیا، ہم جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ اثر ہوگا کہ ہمیں استحضار رہے گا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آدمی اس کی وجہ سے کرنے کے کام کرے گا اور نہ کرنے کے کام سے رکا رہے گا۔ یہ ہے یاد رکھنے کا فائدہ، میننگ کے ساتھ زبانی یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا اور اس کو پڑھتے رہنے کا۔ تو بہرحال شروع میں ہمارا معمول ہے کہ کبھی حمد، کبھی نعت اور کبھی مضمون کے اعتبار سے کچھ اشعار کی صورت میں کچھ باتیں آپ کو سنائی جاتی ہے۔ تو آج بھی میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور مناجات بھی ہے۔ 2 چیزیں ہیں۔ حمد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کو، اور مناجات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کو۔ مانگنا اس کا نام ہے مناجات۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے کلام میں بھی سعد اللہ صاحب یہ مناجات موجود ہے۔ آپ کی طرف مہاراشٹر میں پتہ نہیں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن بچپن میں جب میں نے اسکول پڑھا اس وقت تھا، اب شاید ہو سکتا ہے نہ ہو، تو عام طور سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی مناجات صبح میں اسکول کے اندر ایک چیز ہوتی تھی، پرارتھنا کرنا۔
کیا بولتے تھے؟ پرارتھنا. تو ڈائریکٹ جو ہے وہ اسکول شروع نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ پہلے پرارتھنا جو ہے وہ ہوتی تھی. تو جمعہ کے دن میں ہماری جہاں میں نے اسکول میں پڑھا اس کی بات کرتا ہوں. تو چونکہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عبادت کا دن ایک خاص اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے، تو اسکول کے اندر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی وہ مناجات وہ ایک بچہ پڑھتا تھا اور سب اس کا پھر فالو کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے. اور وہ کیا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. دیکھیے اسماعیل چچا کو بھی یاد ہے، ماشاء اللہ. اب بھی پڑھتے تھے؟ ہاں، سبحان اللہ. تو وہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب تو انہوں نے پورا نصاب اسکول کا بدل دیا اور ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ خدا کی پناہ. ہاں، ہمیں تو کیا پڑھایا گیا تھا، جیسے اے بی سی ڈی کے اندر بھی کہ اے فور ایپل، بی فور بردر ہوتا ہے، اور اسی طرح عربی کے اندر کہ الف سے اللہ، با سے بولو بسم اللہ. میں سوچ رہا تھا کہ محمد بولے گا با سے بلّہ ہے، کہ کرکٹ کا شوقین ہے تو با سے بلّہ بولے گا. تو اسی طرح ک کمرنو ک، کھ کھڑیانو کھ، اور گ ہاں گدھیڑانو کا. صحیح بات ہے، آپ یہی لکھا ہوتا تھا. اب کچھ باتیں آپ سمجھ جانا ہے، کچھ باتیں بولنے کی نہیں سمجھنے کی ہوتی ہے. اب آپ دیسی حساب میں دیکھنا، یا 12 کھڑی جس کو بولتے ہیں لکھا ہوتا ہے وہاں، اب گ کی جگہ وہ ہے. سمجھ آیا؟ میں بولوں گا تو سب سنیں گے، آپ بولیں گے تو میں ہی سنوں گا. بولے کیا ہے؟ تو ہاں، وہ جو دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا. تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بڑی اچھی جگہ لی ہے. نہیں سمجھے تو رہنے دو. بڑی اچھی جگہ پکڑی ہے پکڑنے والے نے، ہے نورانی بھائی. بہرحال تو شروع کے 2 شعر ہے وہ حمدیہ ہے، اور اس کے بعد پھر مناجات ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا کہ ہے تعریف کے لائق تیری ہی ذات اقدس. ہے تعریف کے لائق تیری ہی ذات اقدس، جولے نام تیرا ہے وہ زباں بڑی مقدس. ہے نا چودھری صاحب؟ جولے نام تیرا ہے وہ زباں بڑی مقدس. تو ہے سب کا خالق، مذکر ہو یا مؤنث. مذکر یعنی مرد، مؤنث یعنی عورت. تو ہے سب کا خالق، مذکر ہو یا مؤنث. ہے تیرا ہی گھر، مسجد حرام ہو یا بیت المقدس. امتیاز بھائی، ہے تیرا ہی گھر، مسجد حرام ہو یا بیت المقدس. تو مالک ہمارا، ہم ہیں گداگر. تو مالک ہمارا، ہم ہیں گداگر. دارین کی بھلائی ہمیں عطا کر. آمین. یعنی دنیا آخرت دونوں کی ہیں بھائی عرش، دنیا اور آخرت دونوں کی. دارین جب بولا جائے تو سمجھ جانے کا کہ کیا ہے؟ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی. تو مالک ہمارا، ہم ہیں گداگر. دارین کی بھلائی ہمیں عطا کر. ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے، معافی عطا کر. ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے، معافی عطا کر. ہو جا ہم سے راضی، رضا اپنی عطا کر. رکھا ہے نفس و شیطان قیدی بنا کر. رکھا ہے نفس و شیطان قیدی بنا کر. یہ بات صحیح ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ہاں،
انسان کے نورانی بھائی کتنے دشمن؟ 2. اللہ کرے کہ 2 ہی ہو. حسن بھائی اللہ کرے کہ 2 ہی ہو، ورنہ آج تو ان گنت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون اپنا ہے. بس یہ سب سپنا ہے، اپنا کون ہے اب کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اب تو پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ دشمن ہیں، بلکہ اب تو آدمی خود اپنا دشمن ہے. اشرف بھائی دوسروں کو چھوڑے، آدمی خود اپنا جو ہے وہ دشمن بنا بیٹھا ہے. لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کے 2 دشمن، ایک نفس اور دوسرا شیطان. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات کہی ہے. جہاں پر درجہ عالمیت میں فارسی کے درجات ہے، وہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے کریمہ. اور وہ کتاب ہمیں میرے استاد مکرم حافظ یوسف جانتے ہیں ان کو، سملک کے اندر ہوتے ہیں حضرت مولانا مفتی یوسف ہانس دامت برکاتہم العالیہ. ان سے میں نے ڈابیل میں یہ کتاب پڑھی تھی. یہ کتاب ہمیں ترنم کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی. تو چلے ذرا پرانی یاد تازہ کرتے ہیں. آپ کو خالی یہی مصرع نفس و شیطان نفس یہ آپ کو سنانا ہے. پہلا ہی شعر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا. اس طرح ہمیں پڑھایا گیا تھا، اور اس وقت تو شرم بھی آتی تھی، نہیں پڑھتے تھے تو پھر اس لیے پڑھنا پڑتا تھا کہ کریم ہمارے حال پر رحم فرما. ہاں کہ اللہ کی ذات کریم ذات ہمارے حال پر رحم فرما. اور سعدی کہتے ہیں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، میں اپنے نفس کا غلام بن چکا ہوں، قیدی بن چکا ہوں. ہیں چودھری صاحب کیا بن چکا ہوں؟ نفس کا غلام بن چکا ہوں، قیدی بن چکا ہوں. جیسے وہ مجھے کہتا ہے ویسا میں کرتا ہوں. میں تیری نہیں مانتا اے اللہ، میں تو نفس کی مانتا ہوں، شیطان کی جو ہے وہ مانتا ہوں. اور دیکھیے نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. اب آپ پوچھے کہ بھائی 2 دشمن تو اس میں پاورفل کون ہے محمد؟ تو پاورفل کون؟ نفس. دلیل کیا؟ پروف چاہیے کسی بھی چیز میں تو علماء نے نورانی بھائی پروف یہ دیا ہے کہ شیطان بھی تو گمراہ ہوا ہے. پہلے تو یہ رائٹ پارٹ پہ تھا. شیطان پہلے کیا تھا؟ رائٹ پارٹ پہ تھا، جس طرح چلنا چاہیے چل رہا تھا. لیکن بعد میں حسن بھائی وہ گمراہ ہو گیا. یہ یاد رکھو، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ بن کے ایک جملہ ہے. گم راہ، یہ اس طرح ہے. ہم ویسے بول جاتے ہیں گمراہ، لیکن یہ گم راہ. گم تو آپ جانتے ہیں، اور راہ فارسی کا لفظ ہے. راہ کہتے ہیں راستے کو. اسی لیے فارسیان کہتے ہیں ہر زبان میں کچھ محاورے ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہوتے ہیں، کہاوتیں ہوتی ہے. تو فارسیان کہتے ہیں راہ راست بیرو گرچے دورست. کیا کہتے ہیں کہ سیدھی راہ پر چلو، رائٹ پارٹ پر چلو، سیدھے راستے پر چلو گرچہ دور ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی شارٹ کٹ کون سا ہے؟ ہر چیز میں شارٹ کٹ. مالدار بھی بننا ہے تو کہتے ہیں کہ یار یہ بدو کدھر تھا ہے، شارٹ کٹ رستو بتلاؤ. بધી જ વસ્તુમાં شارٹ کٹ. تو اب شارٹ کٹ آدمی جاتا ہے تو پھر راستے سے کٹ جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے، شارٹ لگ جاتا ہے. تو کہاں کہ فارسیان کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سیدھے راستے پر چلو چاہے کچھ دیر جو ہے وہ لگے.
کیمرے رکھے ہوئے ہیں، 20 کی اسپیڈ ہے، 30 کی اسپیڈ ہے، 70 کی اسپیڈ ہے، اسی پہ چلائیں گے امتیاز بھائی تو ذرا دیر سے پہنچیں گے، لیکن شارٹ کٹ مارنے گئے، جلدی کرنے گئے تو پھر ہاں، تو اسی طرح فرمایا کہ آہستہ چلو لیکن سیدھی راہ پر جو ہے وہ چلو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ شیطان کو بہکانے والا اور سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی نیا شیطان نہیں تھا۔ شیطان تو خود شیطان ہے، وہ گرو گھنٹال ہے۔ یہ شیطان تو سب کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا اصل نام ہے عزازیل۔ جو سب سے بڑا جو شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کا کیا نام ہے؟ عزازیل۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بر وزن ایک کنٹری ہے، اب آپ سمجھ جانا۔ تو خیر بہرحال تو اس کو بھی نفس نے جو ہے وہ گمراہ کیا۔ تو سعدی نے بھی یہی کہا ہے، خیر میں آپ کو سنا رہا تھا، رکھا ہے نفس و شیطان قیدی بنا کر، کرم سے اپنے خلاصی عطا کر۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، سب کچھ تو بے مانگے عطا کر۔ آمین۔ سب کچھ تو بے مانگے عطا کر، آخری 2 مصرے ہیں۔ جس نے بھی دعاؤں کا کہا ہے، جس نے بھی دعاؤں کا کہا ہے، مقصد میں اسے کامیابی عطا کر۔ ہم ہے سائل تو ہے آقا، ہم ہے سائل تو ہے آقا، ہم ہے منگے تو ہے داتا، ہم ہے منگے تو ہے داتا۔ دعاؤں میں اثر دے قبولیت عطا کر، دعاؤں میں اثر دے قبولیت عطا کر۔ آمین۔ بہرحال انشاءاللہ جو وقت پہ ختم کرتے ہیں اسی پہ ختم کریں گے۔ اب آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے نام کے خواص پہلے یہ بتاتا ہوں۔ راندیر کے اندر 2 دینی ادارے ہیں، جس میں ایک ادارے کا نام ہے دارالعلوم اشرفیہ، 100 سال سے بھی پرانا ادارہ ہے۔ انڈیا کے اندر ہمارے اکابر نے جو دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور اس کا قیام وجود میں آیا، اس کے فوراً بعد دیوبند کے جو مدارس وجود میں آئے تو اس میں ایک دارالعلوم اشرفیہ ہے۔ بہت پرانا دارالعلوم دیوبند کی جتنا پرانا ادارہ ہے یہ، اس کے 6 یا کم و بیش کچھ مہینے کے بعد دارالعلوم اشرفیہ کا قیام ہوا ہے۔ تو وہاں ایک محتمم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا اشرف صاحب احمد اشرف نور اللہ مرقدہ۔ تو دارالعلوم اشرفیہ سے جو کتابیں چھپتی ہے مدرسے کی طرف سے، اس میں یہ کتاب بہت چھپتی ہے، گجراتی زبان میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے وظائف اشرفیہ۔ کیا نام ہے؟ وظائف اشرفیہ۔ میرے پاس بھی ایک نسخہ یہاں الحمدللہ موجود ہے گجراتی زبان میں، اس میں پیج نمبر 7 پر یہ لکھا ہوا ہے، اس میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے خواص بتلائے ہیں۔ علماء نے مختلف چیزوں پر جو ہے وہ کام کیا ہے، تو اس کتاب میں یہی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں تو بطور وظیفہ اور وظائف اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں آج کی مجلس میں لفظ اللہ، اس لیے کہ ہمیشہ ریئل نام پہلے ہوتا ہے اور نک نیم کیا ہوتا ہے بعد میں، صفتی نام کا مطلب نک نیم، تو اللہ کا ریئل نیم یہ اللہ ہے۔
تو فرمایا کہ جو مسلمان مفہوم ہے اپنے اس کا جو گھر ہے اور گھر کے اندر میں انسائٹ اب جیسے ہی داخل ہو تو جیسے وہ گھڑی لگی ہوئی ہے مسجد میں تو اس طرح یا یہاں جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس حصے میں اوپر کے حصے میں فرمایا کہ اللہ یا اللہ یا تو اللہ لکھو یا پھر یا اللہ لکھو اور 3 جگہ لکھ کے رکھو. مکان میں کتنی جگہ؟ 3 جگہ لفظ اللہ جو ہیں وہ لکھ کے رکھو. انشاءاللہ العزیز اس گھر میں رہنے والے یعنی جس کو کہیں گے ایک ہے مکان، ایک ہوتا ہے مکان اور جو اس میں رہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مکین. کیا بولتے ہیں؟ مکین. تو فرمایا کہ 3 جگہ اللہ تبارک و تعالی کا نام اس طرح لکھ کر جو ہے وہ لگا دیا لفظ اللہ یا اللہ. کبھی بھی گھر میں رہنے والے یعنی مکین دب کر انہیں موت نہیں آئی. دب کر یعنی مکان مکین پر کبھی گرے گا نہیں. 2 باتیں الگ ہیں. مکان تو گرے گا جب اس کو گرنا ہوگا ہے، مکان تو گرے گا جب اس کو گرنا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر وہ گرا بھی تو اس وقت کوئی گھر میں موجود نہیں ہوگا، باہر گئے ہوں گے اور ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. مکان کی گارنٹی نہیں دی جا رہی. کس کی گارنٹی دی جا رہی؟ مکین کی گارنٹی دی جا رہی. سمجھ رہے ہو بات؟ ہاں، ورنہ الٹا مت کر دینا. سمجھ آئے کہ مکان کی گارنٹی نہیں ہے. کس کی گارنٹی ہے؟ مکین کی، یعنی اس میں رہنے والوں کی گارنٹی ہے. اور دیکھیے ایسی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے. حدیث سے پاک کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ابو داؤد شریف. ابو داؤد شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ ایک ہی جگہ چند دعائیں موجود ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں دراصل اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیے. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی ومن الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان اموت لدیغا الی آخرہ. تو پہلی ہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہدم. اے اللہ مفہوم ہے کہ میری موت اس طرح نہ آئے کہ کوئی چیز مجھ پہ گر جائے. کوئی چیز مجھ پہ گر جائے یا میں گر جاؤں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گرتی ہے اور کبھی آدمی اوپر چڑھا ہے اور اللہ نہ کرے پھسل کر، یا ویسے ہی کبھی چکر آ جاتے ہیں تو سیدھا نیچے جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اللہ اگر توفیق دے تو یہ دعا یاد کرو اور مانگا کرو. بڑی پیاری دعا ہے. اس میں پہلے نمبر پر یہ فرمایا گیا کہ اے اللہ میری موت دب کر نہ آئے، گر کر جو ہے وہ نہ آئے. دب کر، گر کر، ڈوب کر پانی میں، جل کر، یا سانپ بچھو کوئی چیز مجھے کاٹ لے. یہ سب دعا کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے اور سکھائی ہے. حالانکہ ایک طرف یہ بات بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی موت گر کر آئی، دب کر آئی، ڈوب کر آئی، جل کر آئی، زہریلی چیز نے کاٹ لیا، کاٹ کر آئی، تو اخروی اعتبار سے ایسا مسلمان کیا کہلائے گا؟ شہید. شہادت کی موت ہے، لیکن اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نہیں. لیکن پھر بھی حضور نے پناہ چاہیے. کیوں؟ آدمی کی موت اچانک آ جاتی ہے تو کسی سے لین دین باقی ہے، وصیت جو ہے وہ نہیں کی ہے، توبہ نہیں کی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کا موقع ہی نہیں ملتا. اور خاص کر آدمی 40 سال، 50 سال، 55 سال تک یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ہاں اور جئیں گے ابھی تو 60 سال، 70 سال، 80 سال.
اور منظور بھائی مجھے کہنے لگے، حافظ یوسف کچھ دن پہلے مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ورزش کیا کرو تو اس سے صحت جو ہے وہ اچھی رہتی ہے، عمر میں بھی صحت میں برکت تو عمر بھی پھر لمبی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی انڈیا میں ایک کامیڈین تھا، وہ میں بی بی سی پہ نیوز پڑھتا رہتا ہوں، وہ سریواستو، میں نے کہا کہ وہ تو کسرت کرتے کرتے مرا ہے اشرف بھائی۔ ہاں وہ تو کیا کر رہا تھا، ایکسرسائز کر رہا تھا، اور کچھ جو ہے وہ ہو گیا اور ہسپتال میں وہ گیا وینٹیلیٹر کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ واپس آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا گارنٹی ہے موت کی کہ یہ سب خیال لے کے کہ بھائی یوں ورزش، میں ورزش کرنے کو منع نہیں کر رہا کہ نہ کرو، اس کے اپنے فوائد ہوں گے، لیکن آدمی کو جانا ہے تو جس چیز کو وہ صحت کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہی چیز موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے پناہ چاہی کہ ایکسیڈنٹ کی موت سے جو ہے وہ پناہ چاہو، اور ایکسیڈنٹ میں تو بعض مرتبہ میراث کے بھی مسائل پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 آدمی مرے، 4 آدمی مرے، اب کون پہلے مرا کون بعد میں کیا معلوم۔ بعض مرتبہ تو آپ پتا کہ کار بھکو بولی جائے، سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے یہ بہت پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ الحمدللہ تحدیث سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، عام طور پہ میں یہ صبح مانگ کے نکلتا ہوں، انسان ہے کبھی رہ بھی جاتا ہے، ہاں وہ رہ بھی جاتا ہے، یہ نہیں کہ پابندی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جہاں تک یاد رہتا ہے گھر سے نکلتا ہوں صبح تو یہ پڑھ کے نکلتا ہوں۔ ہاں کبھی جلدی ہوتی ہے، یہ مسلح ٹینشن والا معاملہ ہے حافظ صاحب، کبھی لیٹ آنکھ کھلی تو پھر سب دعائیں بھی بھول جاتی کہ کیا اسماعیل چاہتا کہ کیا پہنچ ہے۔ ہاں اتنی ٹینشن والی چیز ہے، یہ اتنا پریشر جو ہے وہ رہتا ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ تو واقعی میں وہ عام طور پہ جو بھولتا ہوں نا وہ اسی وقت حسن بھائی کہ لیٹ آنکھ کھلی تو میں بدو کی خبر نہیں پوچھ چکے، رہتا بھی دور ہوں، اسی اسٹریٹ میں رہتے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، یا تو کتنی ٹریفک لائٹ کو پاس کر کے آنا پڑتا ہے۔ خیر بہرحال وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، جلدی جلدی سن لو دوسرا وظیفہ، انشاءاللہ چلتی رہے گی باتیں تو اس اعتبار سے تو دب کر موت نہیں آئے، ہاں لیکن یقین ہونا چاہیے، تو وہ لکھ کے رکھو۔ یہاں ایک بات اور سمجھو، گھر میں قرآن شریف تو بہت رکھے ہوئے ہوتے، وہ الگ چیز ہے، اور یہ اسی نیت سے لگانا، ورنہ آپ سمجھے کہ مول صاحب اپنا گھر میں تو 3-10 قرآن مکیلا છે તો એમાં તો આવી ગયો اللہ એમ કે وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ چیزوں کے خواص وہ الگ ہوتے ہیں، تو یہ اسی نیت سے جو ہے کرنا ہے۔ دوسرا، مسافر کے لیے بہت اچھا یہ وظیفہ ہے اللہ کے نام کا، یہ کہہ کر میں بھی پھر گھر کا سفر کرتا ہوں، آپ بھی گھر کا سفر کریں۔ اللہ اسی میں لکھا ہے وظائف اشرفیہ میں، بڑے حروف سے لکھنا ہے، چھوٹے حروف سے نہیں۔ پہلے جو بتایا گھر میں لگانے کا چھوٹے حروف سے لکھو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو ہے وظیفہ اس کو بڑے حروف سے لکھو۔ کیسے لکھو؟ بڑے حروف سے۔ اب یہ مت پوچھنا مول صاحب گجراتی میں لکھے تو چلے کہ نہیں، انگلش میں لکھے تو چلے کہ نہیں، ارے بھائی عربی میں لکھو، سمجھ آیا کہ نہیں جانتے تو کسی سے لکھا ہو تو کیا کرو، اللہ بڑے حروف سے لکھنا ہے، کاتر لینی ہے، کینچی سیزرز، اور الف کو کاٹ لینا ہے، اور جو آدمی سفر میں جا رہا ہے لفظ الف اپنے جیب میں رکھ لینا ہے، پاکٹ میں اپنے ساتھ لفظ الف کو رکھ لینا ہے۔ اب باقی جو اللہ کا نام بچا ہے تو گھر کے اندر جو لوگ موجود ہے تو ان کو دے دے، اور ان کو کہے کہ کہیں حفاظت سے رکھ دے۔ تو فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز یہ مسافر کسی بھی نیت سے سفر کے لیے نکلا ہے واپس اپنے گھر آئے گا، اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ العزیز صحیح سلامت پائے گا۔ سمجھ آ گیا کیسے عمل کرنا ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔